جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ الحمدللہ ثلاثی مجرد پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اندر ہم لوگ فعل ماضی کر چکے ہیں مکمل طور پہ، اور اس کا معروف بھی اور مجہول بھی۔ اب ہم مضارع پڑھ رہے ہیں جس کے اندر ایک وقت میں حال اور مستقبل دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ اس کا معروف ہم نے کر لیا، اور اب مجہول ہم پڑھ رہے ہیں۔ مجہول کی ہم نے گردانیں کچھ بنائی تھیں۔ جی عفیفہ، آپ مجھے بتاؤ گے کہ ثلاثی مجرد کے اندر کتنے ابواب ہوتے ہیں؟ ثلاثی مجرد میں 6 ابواب ہیں۔ کیا نام ہے؟ کرم یکرم، نصر ینصر، فتح یفتح، تھوڑا سا اونچا بولنا ہے، آپ ضرب۔ کی آواز بہت بیک گراؤنڈ میں آ رہی ہے۔ وہ فین چل رہا ہے یہاں پہ۔ اچھا، نصر سوری، کرم یکرم، نصر ینصر، فتح یفتح، ضرب یضرب، سمع یسمع، حسب یحسب۔ بالکل زبردست ہو گیا۔ ثلاثی مجرد کے اندر ہمارے پاس 6 ابواب ہیں، اور اس میں ہم اب فعل مضارع مجہول اس کو پڑھ رہے ہیں۔ جی عزیزہ، آپ بتاؤ گے بیٹا کہ معروف اور مجہول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دونوں مضارع ہیں، لیکن ایک معروف ہے ایک مجہول ہے، دونوں کے اندر کیا فرق ہوتا ہے؟ فعل مضارع مجہول اور معروف میں جی یہ میڈم، جو مضارع مجہول ہوتا ہے نا، اس کے آئین کلمے، جو معروف ہوتا ہے اس کے آئین کلمے پر زبر لگتی ہے، اور جو مضارع مجہول ہوتا ہے اس کے آئین کلمے پر نہیں، اس کے آئین کلمے پر زبر لگتی ہے مجہول میں، اور معروف میں پیش ہوتی ہے۔ پیش ہوتی ہے؟ آئین میڈم میں کلمہ آپ کو پیش؟ بتاتی ہوں، علامت مضارع کو جو ہوتی ہے نا، علامت مضارع یعنی جی یتان، اس کو شروع میں دیتے پیش دے دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے بیسکلی آپ سے بنانے کا طریقہ تو نہیں پوچھا نا عزیزہ، میں نے تو آپ سے پوچھا کہ معروف اور مجہول میں معنی میں کیا فرق ہوتا ہے، مطلب بیسک فرق کیا ہوتا ہے دونوں میں؟ میڈم یہ نہیں پتا مجھے۔ نادیہ بابر، آپ بتاؤ گے؟ فیضا، مجہول اور معروف کا مطلب آپ ترجمہ کرو نہیں گے تو کس واضح طرح کرو گے اگر آپ کو یہ فرق نہیں پتا ہوگا تو؟ ایک لفظ ہے زارابا اور ایک ہے زوریبا، اب کیا فرق ہے ان دونوں کے ترجمے میں، کیا فرق ہے؟ حرکت کا۔ مطلب کا فرق کیا کرو گے؟ زارابا کا کیا مطلب کرو گے، زوریبا کا کیا کرو گے؟ ضرب مارا، صرف مارا؟ اس ایک مذکر نے مارا۔ اس سے ایک مذکر نے مارا۔ اب یہ کہاں سے لے کے آئے ہو کہ اس نے مارا؟ یہ کیسے پتا چل رہا ہے آپ کو کہ اس جو مارنے والا ہے وہ نے ہے، اس نے مارا؟ وہ غائب مذکر ہے نا۔ اچھا، اب زوریبا میں کیا ترجمہ کرو گے؟ زوریبا میں بھی ہے تو غائب کے لیے بات ہوگی، حرکت بدلے گی صرف۔ تو کوئی مطلب بھی بدلے یقوم، گا نا، میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا کہ حرکت کے بدلنے سے مطلب بدل جاتا ہے، تو کوئی مطلب میں بھی تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ہاں جی، یا کا مطلب ہو جائے گا یقوم۔ چلیں، اور کوئی بچہ اب ہاتھ اٹھا لے جو بتانا چاہتا ہے کہ کیا مطلب ہے۔ جی جاویریا۔
جی میم، میم جو مضارع معروف ہوتا ہے اس میں فاعل معلوم ہوتا ہے، جبکہ مجہول میں فاعل ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ چلیں ایک پوائنٹ انہوں نے بتا دیا کہ جو معروف ہوتا ہے اس کے اندر فاعل ضمیر کی شکل میں موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو ضمیر ہے یعنی کہ ہر فعل جو ہے اس کے اندر ایک فاعل چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فعل بالفاعل۔ بے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ، فعل کے ساتھ الفاعل، یعنی کہ فعل کے ساتھ فاعل، یعنی کہ معروف کے اندر ہوگا ضمیر کی صورت میں، لیکن ہر فعل کے اندر ایک فاعل بیٹھا ہوگا۔ اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اس ایک مذکر نے، اب یہ اس ایک مذکر جو ہے اس ضمیر کا ترجمہ کر رہے ہو، سمجھ آئیے؟ جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہو کہ اس ایک مذکر نے مارا۔ مثلا آپ کا ورڈ ہے ضربا، اب ضربا جو ہے یہ معروف ہے کیونکہ پیش سے نہیں شروع ہو رہا۔ اب اس کے اندر غائب کی پہلی ضمیر کون سی ہوتی ہے؟ ہوا۔ اب اس کا مطلب ہے یہ ورڈ کیا ہے؟ ہوا ضربا۔ کیا مطلب ورڈ ہے یہ؟ ہوا ضربا۔ ہوا کا ترجمہ آپ کہہ رہے ہو ہوا غائب کے لیے ہوتا ہے، اس لیے آپ نے لے لیا اس۔ ہوا ایک کے لیے ہوتا ہے، واحد کے لیے ہوتا ہے، اس لیے آپ نے لے لیا ایک، اس ایک۔ ہوا مذکر کے لیے ہوتا ہے، اس لیے آپ نے لے لیا مذکر۔ اور فاعل کے ساتھ میں نے کہا تھا ہمیشہ نے لگتا ہے، اس ایک مذکر نے۔ اب ضربا کا ترجمہ کرو گے مارا، ٹھیک ہے۔ اب اسی کو جب میں مضارع بناؤں گی تو بن جائے گا یز ر یز ر سوری ضربا یز کیا ہے؟ یز ریبو یا یز ربو؟ کیا لگے گا رے کے اوپر؟ یضربو، ریبو، یز ریبو۔ اب جب ہم مضارع کے اوپر آ گئے، اس کے اندر بھی فعل، ہر فعل کے اندر میں نے کہا فاعل ہوتا ہے۔ اب یہ بھی ہے فعل بالفاعل، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ اس کے اندر بھی ہوا چھپا ہوا ہے، پہلا جو بھی ہوتا ہے اس کے اندر ہوا ہوتا ہے، ہوا یضربو۔ اب اس کا میں ترجمہ کیا کروں گی؟ وہ ایک مذکر، یعنی کہ غائب کے لیے لے لیا وہ، ہوا کا پورا ترجمہ کرنا ہے نا، وہ ایک مذکر۔ اب ضربا کا ترجمہ کرنا ہے، مارتا ہے مارے گا۔ اب اپنے حال اور مستقبل میں ترجمہ کر دیا، وہ ایک مذکر مارتا ہے مارے گا۔ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے وہ بھی ترجمہ آتا ہے، اس بھی آتا ہے، آپ نے لگا کے دیکھنا ہوتا ہے کہ بہتر کس سے ترجمہ بن رہا ہے۔ اب ضربا جو ماضی ہے اس میں کہتی اب میں نے ترجمہ کیا اس ایک مذکر نے مارا، پاسٹ میں، ٹھیک ہے۔ تو میں کہتی وہ ایک مذکر نے مارا، کیا صحیح لگ رہا ہے؟ وہ ایک مذکر نے مارا۔ ترجمہ درست لگ رہا ہے؟ اس سے ٹھیک ہے کہ وہ سے ٹھیک ہے؟ اس کو ٹھیک اس لگے گا، اس لگے گا۔ مذکر۔ اب یہاں میں ترجمہ کر رہی ہوں حال اور مستقبل میں، اس ایک مذکر مارتا ہے مارے گا۔ کیا ٹھیک لگ رہا ہے؟
اس ایک مذکر نے مارتا ہے مارے گا. نہیں، یہاں پہ وہ آئے گا. اب یہاں پہ وہ آئے گا، وہ ایک مذکر مارتا ہے مارے گا. لفظ آپ کے پاس دونوں ہیں، غائب کے لیے وہ بھی اور اس بھی، لیکن اب آپ کو خود اندازہ لگانا ہے کہ ترجمے کے لیے کون سا لفظ بہتر ہے، وہ یا اس. ٹھیک ہے، اب یہ حال میں ترجمہ ہو گیا. اب اسی کو میں لے جاؤں گی مجہول میں. کیا بن گیا؟ یا پہ آ گئی یہ تان پہ پیش یوز، اور مضارع میں ہم نے کہا ہمیشہ زبر آتی ہے ان کلمہ پہ. یوز ربو، یوز ربو. اب کیا تبدیلی آئے گی؟ اب یہ جو مجہول ہوتا ہے اس میں فاعل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، فاعل مسنگ ہے، بلکہ اس کی جگہ مفعول ضمیر کی شکل میں موجود ہوتا ہے. جی، جس سے سوال کیا تو اس کو سمجھ آئی ہے؟ جی. فرق کیا ہوا؟ اب جب میں نے فرق پوچھا تھا تو کیا بتانا تھا آپ نے؟ کہ جو معروف ہے اس کے اندر فاعل ضمیر کی شکل میں چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے، اور جو مجہول ہے اس کے اندر آپ اس کو کو فاعل کا نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا کس نے ایکشن کیا. اس کی جگہ آپ کو صرف مفعول کا پتا ہے کہ جس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے مارنے کا، وہ آپ کو پتا ہے. احمد نے مارا، آپ کو احمد کا نہیں پتا کہ کس نے مارا، بلکہ جو امجد کو مارا گیا تو آپ کو امجد کے بارے میں پتا ہے. اس کے اندر امجد کا ذکر ہو رہا ہے، احمد مارنے والے کا ذکر نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ جی، کلیئر ہے. اچھا، اس کے بعد جو اصل فارمولا ہوتا ہے جملہ فعلیہ کا، یہ تینوں مل کے کیا بنتے ہیں؟ جو فعل سے شروع ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. اب جملہ فعلیہ کے 3 انداز ہیں. ایک یہی پہلا والا جو میں نے بتایا کہ فعل کے ساتھ فاعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو اوپر کی مثال ہے. نمبر 2 پہ کیا ہوتا ہے؟ فعل کے ساتھ المفعول ہوتا ہے، یعنی کہ اب فاعل کا نہیں پتا، صرف مفعول کا پتا ہے. اور تیسرا جملہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں فعل کے بعد فاعل بھی ہے اور مفعول دونوں ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو کیا بتایا تھا کہ اگر ایک ہی ورڈ کے اندر فعل بھی ہو، فعل کے ساتھ فاعل بھی ہو اور مفعول بھی ہو، تو پہلے فاعل آتا ہے اور بعد میں مفعول آتا ہے. مثلا ایک مثال دے دیتے ہیں، قتل، قتل یعنی کہ قتل ہو رہا ہے. قتل ہم. ٹھیک ہے، اب آپ نے دیکھا اس کے اندر 3 ورڈز ہیں. ایک ہے قتل جو کہ فعل ہے، یعنی کہ قتل ہو رہا ہے. اب یہ ورڈ ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ نسرین آپ بتائیں، یہ ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ شازیہ ارشد؟ ٹیچر یہ روٹ ورڈ سے شروع ہو رہا ہے تو یہ ماضی ہے. بالکل ماضی ہے. اب ماضی کا ترجمہ کرنا ہے نا، قتل کیا. کیا ترجمہ ہوگا؟ قتل کیا. اب میں نے کہا اگر ایک ورڈ کے اندر 2 پروناؤنز آ جائیں ایک ساتھ تو پہلا ہمیشہ فاعل ہوگا پھر مفعول ہوگا.
تو قتل کے بعد ت آیا ہے، ت کا کیا مطلب ہے؟ مونس نے کیا. ت کا مطلب کیا ہے؟ تے کے اوپر زبر ہے، اچھا سوری، مذکر. ایک مذکر شو مذکر. کر. ہاں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں تو مطلب پوچھ رہی ہوں نا. اس ایک مذکر. تے کا مطلب اس ہوتا ہے. تم نہیں، تم ایک مذکر. تم ایک مذکر. قتل تم کیا ایک مذکر. تم ایک ایک مذکر نے. فائل کے ساتھ کیا آتا ہے ہمیشہ؟ نے. تم کا کیا مطلب ہے؟ اسے. بالکل ان سب. بالکل، میں نے نہیں. آپ کو کہا تھا کہ پہلا فائل اور دوسرا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پہلا فائل ہو گیا اور دوسرا اب کیا بن کے آئے گا؟ مفعول. مفعول. اور اس کو. مفعول کے ساتھ نے تو نہیں آئے گا، اس کے ساتھ کیا آتا ہے ہمیشہ؟ کا، کی، کو. تو قتل کیا تم ایک مذکر نے ان سب کو. آئی سمجھ؟ انہیں بھی کہہ سکتے ہو، انہیں یا ان سب کو. قتل کیا میم ایک ان مذکر سب نے. مذکروں کو ہوگا نا، جی، ان سب مذکروں کو. ان سب مذکروں کو. قرآن میں تو اتنی ڈیٹیل میں نہیں نا ہوتا، یہ تو میں آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے کرتی ہوں ابھی، کیونکہ ہم گرامیٹکلی کر رہے ہیں. ویسے قرآن میں تو آپ نے دیکھا اتنی ڈیٹیل میں نہیں ہوتا مذکروں مؤنثوں. یہ تو ہم سیکھ رہے ہیں تو اس لیے ہم ایسے کر رہے ہیں. انہیں یا ان کو ایسے ہی آتا ہے نا قرآن میں. تو قتل کیا تم ایک مذکر نے ان سب مذکروں کو. بات سمجھ آئی کس طرح ترجمہ ہو رہا ہے؟ اب مثال یہ کس کی ہے؟ جس میں تینوں آئے ہوئے ہیں. اب پہلی والی کی مثال کیا ہوگی؟ سمپل، آپ کہہ رہے ہو جو اوپر ہم نے لکھا ہے یز. معروف میں جو کون ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے کہ مفعول ہوتا ہے؟ فائل جس کے اندر ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معروف کے مجہول؟ معروف. معروف. تو معروف کے اندر فائل چھپا ہوا ہے نا، اور فائل کے ساتھ نہیں آتا ہے. تو یز ریبو. اس کا کیا ترجمہ ہم کریں گے؟ عشرت عباس آپ بتاؤ گے اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ یز ریبو. جی میم. یضربو وہ ایک مذکر مارتا ہے، مارے گا. وہ ایک مذکر مارتا ہے، مارتا ہے، مارے گا. مارے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب اس میں نے کہا کہ فائل آیا ہوا ہے، تو اب فائل کے مطابق آپ نے ترجمہ کیا نا. اب جو نمبر 2 ہے وہ کیا ہے؟ جس میں مفعول آیا ہوا ہے. یوز ربو. اس کا کیسے ترجمہ کریں گے؟ یوز جی، وہ ایک مذکر مارا گیا. دونوں زمانے آئیں گے نا بیٹا. ہاں، مارا گیا اور وہ ایک مذکر مار کھائے گا یا مارا جائے گا. وہ ایک مذکر مارا جاتا ہے یا مارا جائے. بالکل مارا جاتا ہے، مارا جائے گا. یعنی کہ اس کے اندر آپ کے پاس کون ہے؟ فائل نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ مفعول کی موجودگی ہے. فرق آپ لوگوں کو سمجھ آیا کہ نہیں آیا سب کو؟ جی میم.
جو زبر والا ہوتا ہے وہ معروف ہوتا ہے اور اس کے اندر فائل چھپا ہوا ہوتا ہے، اور جو پیش سے شروع ہوتا ہے وہ مجہول ہوتا ہے اور اس کے اندر فائل نہیں ہوتا، اس کی جگہ مفعول ہوتا ہے۔ تو مفعول کے طور پہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے مارا جاتا ہے، یعنی کہ وہ مارا جاتا ہے۔ پہلے میں وہ مارا تھا اور دوسرے میں وہ مار کھا رہا تھا، ایک مار کھا رہا ہے اور پہلا والا مار رہا ہے، یہ فرق ہے دونوں کے اندر۔ اب جو اصل پوائنٹ یاد رکھنے والا کیا ہے کہ اگر تو جملہ کے اندر تینوں چیزیں ہوں، میں نے آپ کو بتایا کہ جملہ فعلیہ کا ایک نقشہ پکا پکا ہے، جملہ فعلیہ کا ایک پکا نقشہ ہے، وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے فعل نے آنا ہے نمبر 1 پہ، نمبر 2 کے اوپر فاعل نے آنا ہے، یہ دوسرے کی جگہ ہے، اور پھر نمبر 3 پہ مفعول نے آنا ہے، یعنی کہ یہ اب ان کا فکس سانچہ ہے، اپنی اپنی رومز ہیں، ٹھیک ہے۔ سمجھ لو ایک جگہ ہے جہاں پہ 3 کمرے ایک ساتھ لائن میں بنے ہوئے ہیں، ایک سکول ہے، ٹھیک ہے، ایک پرنسپل کا ہے، ایک وائس پرنسپل کا ہے، فیل کرنے والا پرنسپل ہے، مین پاور اس کے پاس ہے فائل کے پاس، اور نمبر 2 مفعول ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب دونوں چیزیں موجود ہیں، فائل بھی مفعول بھی، تو ان کا یہ سیکونس ہے، پہلے فائل آئے گا، ابھی جس ہم نے مثال بھی کی، قتل کے بعد جو ت ہے وہ فائل ہے اور جو ہم ہے وہ اس کا مفعول ہے۔ لیکن اگر اس کی جگہ پہ مجہول آ گیا، یعنی کہ مجہول کون ہوتا ہے کہ فعل کے بعد نمبر 1 تو موجود ہے فعل، نمبر 2 جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اور اس کے بعد نمبر 3 ہے مفعول، ٹھیک ہے۔ یہ اب ایک ہمارے پاس سچویشن آ گئی مجہول میں کہ فائل کا مجھے نہیں پتا، میں سڑک پہ گئی، وہاں پہ میں نے ایک ایکسیڈنٹ دیکھا، کسی سائیکل والے کو کوئی مار کے چلا گیا، وہ زخمی حالت میں نیچے گرا ہوا ہے۔ اب مجھے فائل کا تو نہیں پتا کہ کون ہے، لیکن مجھے مفعول کا پتا ہے، میرا ہمسایہ ہے مجید صاحب، جو میں نے گرے ہوئے سائیکل پہ زخمی حالت میں سڑک پہ دیکھے۔ اب میں گھر آ کے اپنی گھر والوں کو بتاتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کوئی، یعنی کہ آج مجید صاحب زخمی حالت میں باہر میں نے دیکھے، مجید صاحب کو کوئی مار کے چلا گیا، یعنی کہ اب میں ساری باتیں مجید صاحب کے بارے میں بتاؤں گی، میں فائل کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہوں کہ وہ بڑی زخمی حالت میں ہیں، بہت زیادہ ان کو چوٹیں آئی ہوئی ہیں۔ اب جتنی میری انفارمیشن ہوگی وہ مجید صاحب کے بارے میں ہوگی، مفعول کے بارے میں، فائل کا مجھے پتہ ہی کوئی نہیں، تو میں بتا ہی نہیں سکتی کہ گاڑی نے مارا، ٹرک نے مارا، ٹریکٹر نے مارا، یا کسی موٹر سائیکل نے مارا، احمد نے مارا، نرگس نے مارا، نادیہ نے مارا، کس نے مارا، مجھے کچھ پتا نہیں۔ تو اب میں فعل کے بعد ڈائریکٹ مفعول پہ آ جاؤں گی۔ اب کیا طریقہ لکھنے کا کیا ہوتا ہے کہ اب فائل کی جگہ تو خالی رہ گئی، فائل تو ہمیں پتہ ہی نہیں، اب یہ نہیں ہوگا کہ میں اس جگہ کو خالی چھوڑ دوں، اب میں کیا کروں گی، لکھنے کا انداز کیا ہوگا کہ اس مجہول کے اندر فعل کے فوراً بعد جو مفعول ہے وہ فائل کے کمرے میں آ جائے گا، یعنی کہ یہ بیچ کی سپیس کو خالی نہیں چھوڑوں گی، جو فعل کے بعد فائل کی جگہ تھی
وہاں پہ مفعول کو لا کے بٹھا دیا، نمبر 2 روم میں آ گیا، ٹھیک ہے. اور اب یہ کیا کہلائے گا؟ اب میں اس کو مفعول نہیں کہہ سکتی کیونکہ یہ اب آ گیا، یعنی کہ یہ وائس پریزیڈنٹ تھا، یہ اب پریزیڈنٹ کے روم میں آ گیا. پریزیڈنٹ ہالیڈیز پہ گیا ہوا ہے، ملک سے باہر گیا ہوا ہے. اب پریزیڈنٹ کے بغیر تو ملک چل ہی نہیں سکتا. اس کے جو احکامات ہیں وہ کس نے دینے ہیں؟ ملک کا اتنا بڑا سربراہ ملک سے چلا گیا، تو اب جو نائب وزیر پریزیڈنٹ تھا، وائس پریزیڈنٹ تھا، وہ مفعول جو ہے وہ آ کے پریزیڈنٹ کے روم میں بیٹھ گیا، یعنی کہ 3 نمبر کمرے سے اٹھ کے کس میں بیٹھ گیا؟ پریزیڈنٹ کے روم میں آ کے بیٹھ گیا مفعول جو ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آئیے؟ تو اب اس کو ہم کہیں گے جس طرح وائس پریزیڈنٹ کہتے ہیں نائب الفاعل. اب اس کا نام بدل کے کیا ہو جائے گا؟ جب بھی کسی جملے میں فاعل نہ ہو، جب بھی کسی جملے میں فعل کے بعد فاعل نہ ہو، صرف مفعول ہو، تو اب اس کو مفعول نہیں کہیں گے، بلکہ نام بدل کر نائب الفاعل کہلائے گا. کس کو سمجھ نہیں آئی؟ جس کو آ گئی ہے ٹھیک ہے، جس کو نہیں آئی وہ اسی جگہ پہ مجھ سے پوچھ لے. جی ایک دفعہ ٹیچر، ایک دفعہ ریوائز کرتے ہیں. جی میں نے آپ کو یہ اتنی بات سمجھ آئی ہے کہ یہ وہ جملہ ہے کہ جس میں فاعل نہیں ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، اب جی فاعل نہیں ہے، اب خالی فعل تو نہیں ہو سکتا نا فاعل کے بغیر. جی، اس کی جگہ فاعل مفعول لے آئیں موجود گے. ہے لیکن مجھے پتا نہیں ہے کہ فاعل کون ہے، جی مسنگ ہے. اب میں نے اگر کسی کو کہانی سنانی ہے تو میں کیسے سناؤں گی؟ فاعل کا ذکر تو نہیں کر سکتی جو میں ہاں نے ابھی جی مثال دی ہے، تو میں صرف مفعول کا ذکر کروں گی نا جملے کے اندر. ایکشن ہاں آپ جی نے دیکھ لیا کہ کوئی بندہ ہٹ ہو گیا ہے، اس کو چوٹیں آئی ہیں، وہ زخمی حالت پہ سائیکل اس کا نیچے گرا ہوا ہے. آپ اس شخص کو ہاں بھی جی جانتے ہو یا نہیں بھی جانتے، تو آپ کہو گے کہ کوئی ایک سائیکل سوار جو ہے وہ باہر زخمی حالت میں گرا ہوا ہے، اس کو چوٹ لگی ہوئی ہے. تو آپ کو مفعول کے بارے میں تو انفارمیشن ہے، آپ کو فاعل کے بارے میں نہیں ہے. تو یہ نہیں وہ ہے. جملہ ہے کہ جس میں فعل کے بعد ڈائریکٹ مفعول آ جائے گا، فاعل کا آپ کو پتہ ہی نہیں. جب پتہ ہی نہیں تو آپ اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن بھی نہیں دے سکتے، تو وہ جگہ خالی رہ گئی نا. آپ نے فعل کے بارے میں بتایا اور مفعول کے بارے میں بتایا. جس پر کسی نے جس کو مارا یا جس کو پڑھایا یا جس کو کھلایا، اس کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے، لیکن کس نے مارا، کس نے کھلایا، کس نے ڈانٹا، کس نے بھگایا، یہ آپ کو نہیں پتا. جی تو آپ جب جملہ لکھتے ہو تو آپ لفظ کے بعد لفظ لکھتے ہو کہ آپ بیچ میں جگہ چھوڑ دیتے ہو؟ جب پورا ہی لکھتے ہیں ٹیچر، میں تو پورا لکھتی ہوں. پورا چھوڑنی لکھتے ہو ہے نا، جگہ. بیچ میں کوئی گیپ تو نہیں چھوڑتے؟ ہاں جی اب اگر آپ کو فائل کا نہیں پتا تو کیا وہ جگہ خالی چھوڑ دو گے، فائل والی جگہ، اور ایک گیپ دے کے پھر مفعول لکھو گے؟ نہیں نہیں. تو اب آپ فائل کی جگہ پہ مفعول کو بٹھا دیا نا آپ نے. ہاں جی تو اب کیونکہ آپ نے اس کو فائل کی جگہ پہ بٹھا دیا، تو اب وہ فائل کہلا نہیں سکتا، مفعول نہیں کہلا سکتا، کیونکہ اب وہ فائل کی جگہ پہ آ گیا ہے. اب اس پہ سارے جی. فائل والے اصول لگیں گے. اچھا ٹھیک. یعنی کہ اب جی میں اس کو سمجھ آ گیا. فائل مفعول نہیں کہوں گی، اب میں اس کو نائب، آپ نے نائب قاصد سنا میں اردو میں؟ ہاں جی ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے، ایک وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. اب جب جی پریزیڈنٹ کہیں چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ اب آرڈر نائب کون کا لے گا؟ وائس پریزیڈنٹ لے گا نا. ہاں جی اب وہ وائس پریزیڈنٹ نہیں کہلائے گا اتنے دنوں کے لیے، اب وہ کیا کہلائے گا؟ ایکٹنگ وہ پریزیڈنٹ کہتے ہیں اس کو. جب پریزیڈنٹ چھٹی پہ جائے تو وائس پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ بنا دیا جاتا ہے، لیکن کیونکہ اصل پریزیڈنٹ نہیں ہے اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ایکٹنگ پریزیڈنٹ، یعنی کہ پریزیڈنٹ بننے کا ایکٹ کر رہا ہے، ڈرامہ کر رہا ہے، لیکن کہلا جی کیا رہا ہے؟ وہ پریزیڈنٹ کہلا رہا ہے نا، وائس پریزیڈنٹ تو نہیں کہلا رہا. ہاں جی اسی طرح جب فائل مسنگ ہوگا تو اس کی جگہ پہ آ جائے گا مفعول لکھا جائے گا. اب وہ مفعول نہیں کہلایا جائے گا کیونکہ وہ فائل کی جگہ پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے. اب ہم کہیں گے فائل کا نائب، اسسٹنٹ. اب جیسے ہی فائل ملک میں واپس آئے گا مفعول اپنی جگہ پہ چلا جائے گا تو وہ دوبارہ مفعول کہلانا شروع ہو جائے گا. لیکن جتنی دیر تک فائل نہیں ہے اتنی دیر وہ فائل کی جگہ پہ بٹھایا جائے گا اور نائب الفائل کہلائے گا. ہے یہ وہی مفعول ہی. اب بات سمجھ آئیے رخسانہ؟ جی جی آپ جی آگے الحمدللہ. اور باقی سب لوگوں کو؟ جی میڈم جی آگے اللہ. جی کوئی ایک بچہ اس کو دہرائے گا جس کو لگتا ہے کہ اس کو بہت اچھی سمجھ آئی ہے. کون جب دہرانا بھی چاہے گا؟ کسی جملے میں فعل کے بعد فاعل نہ ہو تو اس کے بعد ہم جو مفعول ہوگا تو اس کو مفعول لے آئیں گے. تو اب اس مفعول کو مفعول نہیں کہیں گے بلکہ نائب الفاعل کہلایا جائے گا. یہ جملہ فعلیہ میں فعل پھر فاعل اور پھر مفعول آتا ہے، لیکن مجہول میں جملے میں فعل کے بعد فاعل نہیں آتا بلکہ وہ مفعول آتا ہے. تو جب مفعول فاعل کی جگہ پر آ جاتا ہے تو اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں. جی سوری میں پانی لینے چلی گئی تھی. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. کوئی ایک اور بچہ بتائے. السلام اگر علیکم. جب بھی کسی جملے میں فعل کے بعد فاعل نہ ہو یعنی صرف مفعول ہو تو اب اس کو مفعول نہیں کہیں گے بلکہ اس کا نام بدل کر نائب الفاعل کہیں گے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اب وہ اس کے اوپر سارے اصول فائل کے لگنے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ہم نے یہ بھی میں نے پہلے آپ کو پڑھا چکی ہوں لیکن مجھے لگ رہا ہے چیزیں آپ لوگ بھولے ہوئے ہو کہ جو فائل کے پروناؤنز ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور جو مفعول کے ہوتے ہیں وہ پروناؤن میں نے آپ کو کہا نا ضمیر کی شکل میں اندر ہوتے ہیں. تو فائل والے کون سے ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ ہوا ہما ہم، ہوا ہما ہم، ہم ہیا ہما ہننا، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتا انتی، انتما انتم، انتما انتم اور انتنا. یہ سب فائل کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آخری کون سا رہ گیا ہے متکلم کا؟ انا نحن. انا نحنو. جو لوگ بھول چکے ہیں پلیز ان کو یاد کرنا ہے، اگلی کلاس میں سنوں گی. یہ فائل کے ہیں اور مفعول کے کون سے ہیں؟ ہوا ہما ہم کے بجائے ہو ہا. صرف واحد فرق ہے،
ہو ہا، ہو ہا ہم، باقی سارے وہی ہیں، ہما، ہم اور ہننا، یعنی کہ تثنیہ اور جمع کے وہی ہیں، صرف کس کے فرق ہیں؟ واحد کی دونوں شکلیں، واحد، ہوا اور ہیا کی جگہ ہو اور ہا ہو گیا، اور وہاں تے کی شکلیں ہیں، یہاں پہ کاف کی شکل ہے، کاف، ک، کافنا کم، کی، کما، کم اور کننا، کننا، اور متکلم کی کیا ہے؟ یا اور نا، یہ، نا، نا، یہ اب اگلی کلاس میں نے آپ لوگوں سے سننے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو آپ نے یاد کر کے آنا ہے۔ یہ اب ہماری آدھے اس میں سے فاعل کے ہیں اور آدھے اس میں سے مفعول کے ہیں، لیکن جو ابھی میں نے آپ کو بات بتائی کہ اگر جب فاعل اور مفعول دونوں ہوں گے تو فاعل کی جگہ فاعل کے ضمیر لگنے ہیں اور مفعول کی جگہ مفعول کے ضمیر لگنے ہیں، لیکن مجہول میں کیا ہونا ہے کہ جہاں پہ فاعل نہیں ہے اور اس کی جگہ مفعول آ گیا، کہاں آ گیا؟ فاعل کی جگہ۔ مجہول میں کیا ہے کہ فاعل کی جگہ مفعول آ کے بیٹھ گیا۔ اب کیونکہ وہ پریزیڈنٹ کی جگہ آ کے بیٹھ گیا ہے، پریزیڈنٹ کے کمرے کے اندر، یعنی کہ وہ اب اپنا کمرہ چھوڑا ہے، پریزیڈنٹ ایکٹنگ پریزیڈنٹ بن گیا ہے، پریزیڈنٹ کی جگہ آ گیا، اس کے کمرے میں آ گیا ہے۔ اب وہ جا کے اپنے کمرے سے سامان تو نہیں اٹھائے گا نا، اب وہ پریزیڈنٹ کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، پریزیڈنٹ کے روم میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے جو ارد گرد سامان ہے اسی کو استعمال کرے گا کہ جا کے ہر منٹ بعد اپنے کمرے سے اٹھا کے لائے گا، یعنی کہ اب جہاں بیٹھا وہیں سے اٹھائیں گے۔ وہیں سے اٹھائے گا۔ تو اب یہ جو ہاں جی، مفعول ہے جب وہ مجہول ہوگا، ٹھیک ہے، مجہول کی جگہ آیا ہوگا، مجہول کے خانے میں آیا ہوگا، یعنی کہ مفعول فاعل کی جگہ آیا ہوا ہے، تو اب وہ فاعل کی ضمائر استعمال کرے گا۔ یعنی کہ جب ہمارے پاس میں کہوں گی کہ یہ نائب الفاعل ہے، نائب الفاعل جب بنا ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ اب ویسے تو مفعول کے پاس میں نے کہا ہو ہا ہوما ہوم ہننا، کا کی کما کم کننا ہے، لیکن اب جب تک وہ نائب الفاعل رہے گا تو وہ پریزیڈنٹ کے روم کے سارے ضمائر اٹھائے گا، تو میں کہوں گی کہ مجہول کے اندر کہ جس کے اندر کون سا پروناؤن ہے، تو اب میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہو ہے یا ہا ہے یا کا ہے یا کی ہے، میں اب کہوں گی کہ اس کے پاس ہوا ہے یا ہما ہے، ٹھیک ہے، یا ہم ہے، یا میں اب کا کی کا نہیں کہوں گی، میں کہوں گی انتا ہے، یعنی کہ مجہول کے اندر اب یہ والے پروناؤن ہوں گے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ یہ بھی نہیں سمجھ آئی ابھی فی الحال؟ میم ایک بار دوبارہ سے بتا دیں یہ والا۔ میں نے یہ بتایا بیٹا کہ جتنی دیر مفعول جو ہے اگر فاعل نہ ہو، جیسا مجہول میں فاعل نہیں ہوتا، تو اب جو مفعول ہے وہ فاعل کے کمرے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، اسی وجہ سے نائب الفاعل کہلاتا ہے۔ تو جتنی دیر تک وہ نائب الفاعل کے سٹیٹس میں ہوگا نا تو وہ فاعل کے پروناؤن یوز کرے گا، وہ مفعول والے نہیں کرے گا۔ یعنی کہ میں ایک جی میم، کی مثال الحمد لیتی ہوں، للہ مجھ میں آ گئی۔ ہم نے ابھی یہاں پہ کہا، جب میں نے کہا کہ یہ لفظ ہے ضربا،
سوری مضارع ہم کر رہے ہیں یضربو، ٹھیک ہے. تو یضربو میں آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ کون سا اس کے اندر ضمیر چھپا ہوا ہے، تو آپ نے کہا تھا ہوا، جی ایسے بولا تھا نا. جی جی اور میم. جب میں کہوں گی یز ری بو نا، اس میں کون سا پروناؤن ہے، تو آپ کیا جواب ہوگا آپ کا؟ ہوم. ہوگا اس کا ہم. یضربونا جمع جی مذکر ہے نا، تو ہم ہوگا اس کے اندر. اگر میں جی آپ کو کہتی ہوں جی تضربانی، تو آپ کیا کہو گے اس کے اندر؟ تے کے ساتھ آ گیا تسنیہ، تو کون سی تجریبان. ضمیر ہوگی؟ جی انتما. انتما، انتما. بالکل ٹھیک. تو جی اگر یہی یضربو بن گیا یضربو، یضربو، تو اب یہ مجہول بن گیا نا، اب اس میں فاعل تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، جی جی ڈائریکٹ مفعول آ گیا، فاعل کوئی نہیں ہے اس کے اندر. تو ان میں بھی میں یہی کہوں گی کہ اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہے. جی اور میم. یضربونا، میں کہوں گی ہم کی ضمیر ہے، یعنی کہ تبدیل نہیں ہوگا. میں اب کا کی کے والے پروناؤن نہیں یوز کر سکتی یہاں پہ. کیوں؟ کیونکہ یہ وائس جی پریزیڈنٹ کے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے سارے ضمائر ہاں استعمال کر رہا ہے. جی. جزاک مجہول اللہ خیر، سمجھ میں آ گئی ہے. نائب الفاعل ہے. جب بھی وہ نائب الفاعل ہوگا وہ کیا کرے گا، وہ اب فائل کے سارے ضمائر استعمال کرے گا. فائل کے ضمائر لے گا. آئی سمجھ آپ لوگوں کو؟ جی جی میم الحمدللہ. الحمدللہ. اب یہ چیزیں میں آپ کو سب پہلے پڑھا چکی ہوئی ہوں. یہ انشاءاللہ جب تک ہم قرآن پہ پریکٹس نہیں کریں گے نا، اس وقت تک نہ ہمیں ترجمہ بنانا آئے گا، نہ ہمیں ویسے آئے گا. تو یہ جو ہے ہمارا آج کا قاعدہ ہو گیا. اب ہم ایک کوئی گردان بھی بنا لیتے ہیں تاکہ ہماری ایک اور باب استعمال کر لیتے ہیں. پچھلی دفعہ ہم نے کروما یکرمو کیا تھا، اس دفعہ ہم مس ایک ایک اور منٹ. جی السلام علیکم مس، ایک منٹ ذرا. ایک جملہ جس میں یہ مجہول استعمال ہو رہا ہو وہ ذرا اس کی پریکٹس کروا دیں، کیونکہ جب یہ جو ہے یہ والے جو ورڈز ہیں یسربونا، یہ جب آئیں گے تو ہمیں کیسے پہچان ہوگی کہ یہ جو ہے مجہول میں اس کی یعنی جو یہ نائب الفاعل ہیں تو اس کی ضمیر جو ہے وہ ہم اور ہما ہی ہوگی، بیٹا آپ کو کیونکہ بتایا مفعول کہ میں مجہول کے اندر مجہول کہتے ہی اس کو ہے کہ جس میں فاعل نہ ہو، اس کی جگہ مفعول ہوتا ہے. جی اور جی اس جی کی وہ تو سمجھ پہچان آ گئی. کیا ہے کہ معروف زبر سے شروع ہو رہا ہے یتان، اور اس میں یتان جی پیش سے شروع ہو رہی ہے، اور عین کلمہ جی زبر والا ہے. جی وہ تو مجھے سمجھ آ گئی، وہ تو پتہ ہے، لیکن یہ جب ہم مجہول میں جس میں مفعول نہیں ہے نا، جس میں فاعل نہیں ہے، وہ نائب الفاعل ہے، تو اس وقت جو ہے وہ اس کی پہچان جو ہے، جیسے اب ضمیر تو وہی لگی ہے جو کہ ہم فاعل میں لگاتے ہیں نا، اور یہاں پہ جو مفعول ہے وہ نائب الفاعل بن کے آ گیا ہے جی جملہ فعلیہ میں دوسری ٹائپ میں نا. صحیح. تو یہ ہم اس کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ اب جو ہے مفعول آ گیا، کیوں اس میں فائل تو ڈائریکٹ فائل تو ہے نہیں ہے، جو تو نائب جب بھی الفاعل ہے فائل نا. نہیں ہوگی تو بیٹا پھر آٹومیٹکلی مفعول تو ہوگا، بغیر فعل، بغیر
فائل مفعول کے تو ہو ہی نہیں سکتا نا. جب بھی جی کوئی جی فعل ہوتا ہے، جملہ فعلیہ ہوں ہوتا ہے، تو جملہ فعلیہ کی ہوں میں نے آپ کو بتایا 3 ہی قسمیں ہیں، یا خالی جی جی فائل ہوگا، یا خالی مفعول ہوگا، اور یا فائل جی مفعول دونوں ہوں گے. ہوں چوتھی تو کوئی ٹھیک ہے. قسم ہی نہیں ہے. جی جی نہیں، بس مجھے اس کی ضمیر کی کنفیوژن تھی کہ ضمیر بھی پھر یہ وہ فائل والی لے لے گا. جی مجہول جب بھی ہوگا اس کے اندر فائل کی ضمیر لگانی ہے آپ نے. جی ٹھیک ہے. وہ مجہول جزاک اللہ. کہتے ہی اس کو ہے کہ جس کے اندر فائل ہوتا ہی نہیں ہے، صرف مفعول جی ہوتا جی ہے، اور وہ پھر تو اس میں ہے مفعول صحیح. کا نام بدل جاتا ہے. اب وہ نائب الفاعل ہوں کہلاتا ہے، اور جی جب وہ ٹھیک. نائب الفاعل کہلائے گا تو پھر اس کے اندر جو ہے پھر مجہول ہی ضمیر ہوگا. بھی وہ. جی ٹھیک. میں بھی آپ کو جزاک اللہ وہی. السلام علیکم. السلام علیکم مس نادیہ. جی وعلیکم السلام. مس نادیہ ایک سوال ہے. جی جی مس نادیہ دیکھیں جو فائل ہے، فائل تو وہ یفعلو، اور جب یہ مجہول ہو جائے گا تو یفعلو. جی مس جب یفعلو ہو جائے گا تو دونوں میں اب اس کے اندر جو ہوگا، جب یہ مجہول ہو گیا تو اس کے اندر بھی ہمارے پاس جو ضمائر ہے وہ رفع والے آ جائیں گے. جی بالکل ایسا ہی ہے. میں مس قرآن جو میں سے مجہول ہے جو اس ڈھونڈ کا رہی جو ہوں. یتان ہے وہ ہمارے پاس جب پیش والی آئے گی اور آئین کلمہ ہمارے پاس زبر والا ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ مجہول ہو گیا. ٹھیک ہے. فائل اس کے اندر اب جو فائل ہے وہ ہوم کا ہے. جی بالکل ٹھیک بتا رہی ہے. میں کوشش کر رہی ہوں مجھے کہ قرآن میں سے مثال مل جائے. کسی اور کو نظر آتی ہے تو وہ بھی بتا دے. قرآن سے ہم ڈائریکٹ دیکھ لیتے ہیں کوئی مجہول والے ورڈز مل جائیں. ضریبت علیہم المسکنہ مس نادیہ ہم اس کو اسی طرح پہچان سکتے ہیں، یہ تان زبر والی ہے اور آئین کلمے کے اوپر تینوں حرکات ہیں تو وہ پھر ہمارا فائل ہے. اور اگر جب یہ تان پیش والی ہوگی رفع والی اور آئین کلمہ زبر والا ہو گیا، مجہول آ گیا، تو اس کے اندر بھی ضمائر ہمارے پاس رفع والے ہی ہیں. جی یہ ایک ماضی کا مجھے نظر آیا ہے. ابھی فی الحال میں اس کو لکھنے لگی ہوں. رزقنا. ٹھیک ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ پیش سے جب بھی لفظ شروع ہوتا ہے تو وہ آپ کا مجہول، ماضی میں تو 100% وہ مجہول ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. اب جب بھی پہلا لیٹر پیش سے شروع ہو رہا ہے آپ کو فوراً پتہ ہے کہ یہ مجہول ہے، اس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے. اب رو ذکنا، اب اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ را، زا اور قاف. اب آپ کو پتہ ہے کہ اگر مادے سے ڈائریکٹ شروع ہو جائے تو کیا وہ مضارع ہو سکتا ہے؟ نہیں مس، نہیں، وہ ماضی. ماضی ہوگا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب وہ ماضی ہے. اب آپ کو یہ ماضی مل گیا. اب ماضی جو ہے پیش سے شروع ہو تو وہ 100% مجہول ہوتا ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اس میں نون الف نا ہے نا، یہ اس کے اندر پروناؤن ہے نا، تو یہ جو نا ہے یہ اب مفعول ہے. اب یہ فاعل نہیں ہو سکتا. کیا ہے یہ؟ اچھا دوسری شرط کیا مفعول. ہے اس کی؟ کہ اس کی عین کلمہ کو مجہول کے زیر والا ہونا چاہیے. 2 شرائط ہیں نا، شروع پیش سے اور ماضی کا عین کلمہ زیر والا، یعنی کہ یہ 2 شرائط ہیں. دونوں شرائط پہ یہ پورا اتر ہے؟ جی اتر ہے. اتر ہے. اس کا مطلب اب یہ مجہول ہے. اب اس کے اندر فائل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر کون ہے؟ نائب الفاعل، یعنی کہ جو اب اس میں نا کی ضمیر ہے وہ نائب الفاعل ہے. اب ویسے جو نا کی ضمیر ہم نے پڑھا کہ اگر
اب یہاں پہ ہم نے جو لسٹ بنائی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ نا جو ہے وہ مفعول کے اندر نون الف نا کیا ہوتا ہے، نا کہتے ہیں اس کو. لیکن ہم نے اب جب میں پوچھوں گی کہ اس کے اندر کون سی پروناؤن ہے، تو آپ نا نہیں کہہ سکتے، آپ کو کہنا پڑے گا نحنو. جب میں آپ سے پوچھتی ہوں نا کہ اس کے اندر ضمیر کون سی ہے، تو آپ کو اب فائل والی بتانی پڑے گی، نحنو، نحنو کی ضمیر ہے. سمجھ آئیے میری بات؟ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نا کی ضمیر ہے، آپ کو بتانا پڑے گا کہ کیونکہ اب یہ ایک مجہول ہے، اس کے اندر فائل نہیں ہے، مفعول ہے، اور مفعول کیونکہ فائل کے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، اب وہ صرف فائلی ضمیریں اٹھا سکتا ہے. اب اگر میں پوچھتی ہوں کہ اس کے اندر کون سا فائل ہے، تو میں کہوں گی کہ یہ فعل بالفاعل ہے، فعل بالفاعل. اور کون سا فائل ہے اس کے اندر؟ نحنو. یہ اب آپ بتاؤ گے. بات سمجھ آئیے؟ سمجھا پائی ہوں؟ مس نادیہ جو نا کی ضمیر ہے وہ تو مفعول ہے جو کہ اٹیچ ضمیر میں آ رہا ہے، ٹھیک جی ہو گیا. اور جو اس کے اندر اپنا رزق نا میں جو نائب الفاعل ہے وہ پھر ہم نحنو رفع والی ضمیر استعمال کریں گے جو چھپا ہوا ہے. نہیں بیٹا، نا جو ہے متکلم کی تو آپ کو ضمیر نظر آ رہی ہوتی ہے نا، آپ نے اس کو نام جو ہے لکھا اس وہاں جو مرضی ہے، لیکن جب میں آپ سے پوچھوں گی کہ فعل بالفاعل ہے، اب آپ کہہ دو یہ فعل بال نائب الفاعل ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ مس جب بھی مفعول آئے گا تو ہم کہیں گے کہ اس کے اندر یہ فعل بال نائب الفاعل ہے، بالکل یہ کہہ سکتے ہیں. اور کہہ وہ نہیں ہم نے سکتے، پہچاننا کہیں ہے گے کہ پہلا فعل بال کہیں نائب گے الفاعل جی ہے. اور اس فعل کے اندر بال جب میں نائب ضمیر الفاعل. پوچھوں گی، کیونکہ اب یہ نائب بن کے آ رہا ہے، تو اب آپ کو فائل والی ضمیر یوز کرنی ہے. آپ کہو گے یہ نحنو کی ضمیر ہے اس کے اندر، جی آپ ٹھیک یہ ہو نہیں گیا. کہو اور گے کہ نا کی ضمیر ہے، کیونکہ نائب بن کے آ رہا ہے نا. ٹھیک. اور مس نادیہ اس کی پہچان یہ ہے کہ جو اس کا پہلا کلمہ پہلا حرف جو ہے وہ رفع والا ہے، رزقنا. کیا رفع والا ہے؟ مس پہلا جو حرف ہے را، جی جی پیش والا ہے، رفع والا ہے. پیش والا. جی بالکل جی ٹھیک آپ نے سمجھا. شاید کچھ غلط بول رہی. جی جی مس ہمیں پیش سے پتہ چلے گا، لیکن آئین کلمہ کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، ماضی میں زیر والا. ماضی اور میں تو بیٹا پکا پکی بات ہے، ماضی میں کوئی دوسری زیر. آپشن نہیں ہوتی، مضارع میں ہوتی ہے. جو بھی آپ لوگوں نے مزید فی نہیں پڑھا نا، اس کے اندر آپ کو الفاظ ملتے ہیں کہ جو پیش سے شروع ہو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہوتے معروف ہیں، وہاں آپ کو چیک کرنا آپ کے لیے ضروری ہو جائے گا. جی مس وہ پھر بچے کنفیوز ہو جائیں گے مس، وہ بھی 3 آ جائیں گے. اچھا یہاں پہ کسی بچے کو نہیں مل رہا، میں کہہ رہی ہوں مضارع کا بھی کوئی ملے ہمیں. مس کا ترجمہ بھی بتا دیں. جی ویسے ہم نے کہنا تھا اگر یہ زبر سے ہوتا نا تو ہم کہتے رزق دیا ہم نے. اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ بہت آتے ہیں نا، جعلنا، جی جعلنا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے بنایا. اللہ اپنے لیے ہمیشہ نا کا ورڈ یوز کرتے ہیں. سمعنا، ہم نے سنا. قتلنا، ہم نے قتل کیا. ضربنا، ہم نے مارا. تو ہم کے ساتھ کیا آ رہا ہے؟ نے، فائل والا. اب وہی ورڈ اگر ہو جائے گا قتلنا، تو کیا ہو جائے گا؟ ہم قتل کیے گئے. سمعنا، ہم سنے گئے. ضربنا، ہم مارے گئے. یعنی کہ اب ہم مار کھا رہے ہیں، ہم قتل ہو رہے ہیں، ہم کو سنا جا رہا ہے، یعنی کہ سننے والا تو کوئی اور ہے نا. جی یہاں مفعول کے طور پہ ترجمہ ہو رہا ہے نا. جی وہاں نے آ رہا تھا، ہم نے مارا، ہم نے بنایا، ہم نے سنا، جہاں وہ فائل بن کے آ رہا تھا. جہاں وہ مفعول بن کے آیا ہے تو وہاں
اب اپوزٹ ہو گیا ہے کہ ہم سنے گئے، ہم مارے گئے. اب ہم کون ہے؟ جن نے مار پڑ رہی ہے، مفعول ہو گیا نا. محتدی نہ ہو سکتا ہے. محتدی نہ. ایک منٹ، یہ جی ایک نکل آیا مضارع کا. البقرہ کی آیت نمبر 48 ہے. سورۃ البقرہ اس کی 48 نمبر آیت میں لفظ آگے ہے یون سرونا. یون سرونا. اب شروع میں کیا ہے آپ کے پاس؟ یتان یا، آگے روٹ ورڈ کیا آ رہا ہے؟ نون صاد را، اور آگے کیا آ رہا ہے؟ واو نون. ٹھیک ہے. اب یہ مضارع ہے جس کی یتان پیش والی ہے، پہلی شرط، اور جس کا آئین کلمہ زبر والا ہے، دوسری شرط پوری ہو گئی. ٹھیک ہے. مجہول کی دو شرائط ہیں کہ یتان پیش والی ہو اور آئین کلمہ زبر والا ہو، تو یہ بن جاتا ہے مجہول. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو اس کے اندر یا چھپی ہوئی ہے، جو یا چھپی ہوئی ہے جس کا مطلب ہے وہ، آگے واو نون چھپی ہوئی ہے جس کا مطلب ہے سب، وہ سب. اب وہ سب کا میں وہ سب یا ان سب نے کہوں گی، یا نے آ سکتا ہے اس میں؟ نے کس کے نہیں میم، ساتھ آتا ہے ہمیشہ؟ فائل کے معروف. ساتھ. فائل کے ساتھ آتا ہے. اب اس کی یتان کی پیش اور آئین کی زبر نے مجھے بتایا کہ اس کے اندر فائل تو مسنگ ہے، فائل تو ہے ہی نہیں، سیدھا سیدھا مفعول آ گیا. اب وہ جو مفعول ہے وہ فائل کی جگہ پہ بیٹھ کے کیا بنے گا؟ نائب الفائل. کیا کہلائے گا؟ نائب الفائل. اب نائب الفائل کے لیے مجھے کیا ترجمہ کرنا پڑے گا؟ وہ سب آگے کام کیا ہو رہا ہے؟ مدد کرنے کا، نصر، مدد کرنا، مدد وہ سب مدد کیے گئے. کیے جاتے ہیں. کیے اب اس کے لیے دو ورڈ آ سکتے ہیں، کیے بھی آ سکتا ہے، دیے بھی آ سکتے ہیں. جاتے ہیں، جائیں گے. وہ سب مدد کیے جاتے ہیں یا مدد دیے جائیں. جاتے ہیں، جائیں گے. آئی سمجھ؟ وہ سب جی مدد کیے جاتے ہیں، مدد کیے جائیں گے. یعنی کہ اب اس کے اندر نائب الفائل ہے. اب اگر میں کہتی ہوں کہ یہ فعل بالفاعل ہے، اس کے اندر کون سا فائل چھپا ہوا ہے؟ تو کیا جواب ہوگا آپ لوگوں کا؟ ہم. ضمیر کون سی چھپی ہوئی ہے اس کے اندر؟ وہ سب کی ضمیر ہم. کون سی ہوتی ہے؟ ہم. ہم. ہم کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، اور یہ نائب الفائل ہے. آئی سمجھ؟ اب ہم تو جی دونوں میم. گروپ میں ہے میم نا، فائل میں بھی ہم ہے اور مفعول میں بھی ہم ہے، لیکن یہ والا ہم کس گروپ میں سے آ رہا ہے؟ فائل والے فائل سے ہوم اٹھایا ہے میں نے، مفعول والا ہوم نہیں اٹھایا، میں نے فائل والا ہوم اٹھایا ہے. بات کلیئر ہوئی ہے؟ میم اس جی میم، اس سے جی اوپر میم. والی لائن میں ایک ہے یقبلو، میم وہ بھی تو وہی ہوگا. بالکل، یہ بھی زبردست ماشاءاللہ مثال مجہول. نکال لی. جی میم. لفظ ہے یقبلو، اس کو آپ ہی کرو. جی یقبلو میم، اس کا روٹ ورڈ ہو جائے گا قاف با لام
ٹھیک تو ہے. میم یہ آپ بالم قبل سے ہو رہا ہے میم، تو یہ فائل تو نہیں ہوا یو قبل قبل کا کیا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ پہلے؟ اردو کا ورڈ سوچو. قبول قبل کرنا. قبول میم، قبول کرنا. جی بالکل ٹھیک ہے. جی. یقبلو. تو وہ ہاں وہ قبول کیے جاتے ہیں. جی. اس سے پہلے ایک اور لفظ لکھا ہوا ہے جو یہ آپ نے جب مس کی ہے. جی اس سے یقبلو سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے؟ ولا، اور نہیں، اور جی. نہیں وہ قبول کیے جاتے. وہ لا، اور نہیں وہ قبول کیے جاتے ہیں. کیا جاتا ہے واحد ہے نا، اس کے آگے آنی یا اونا تو نہیں لگا ہوا نا. اور نہیں وہ قبول کیا جاتا ہے جائے گا. ٹھیک ہے. وہ جو ہے جو بھی ہے وہ قبول نہیں کیا جاتا، نہ ابھی قبول جی کیا جا رہا ہے نہ آئندہ قبول کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اب جی آپ میم. میں کیا کہوں گی اس کے بارے میں کہ یہ نائب الفاعل ہے. اب اس میں وہ کہا جا رہا ہے تو وہ جی کیا ہوگی، کون سی ضمیر ہوگی؟ ہوا. بیٹا جو پوچھ رہی ہوں اسی سے پوچھنے جو نا. یہ ہے فعل کے بعد میم نائب الفاعل. ہوا ہوگی زمین. جی. اب اس کے جو نائب الفاعل ہے وہ ہوا آئے گا، یعنی کہ اب میں وہ ہو نہیں کہوں گی. ویسے تو مفعول کے بعد ہو کا ہی ضمیر ہے نا، تو اگر میں پوچھتی جی اس کے اندر کون سا نائب الفاعل ہے تو آپ کہو گے ہوا نائب الفاعل ہے. اب ہو نہیں کہو گے آپ اس کو. جی ٹھیک ہے. جی میم. بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹائم تو ہمارے 10 منٹ اوپر ہو گیا، سوری میں نے تو دیکھا ہی نہیں. لیکن بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی؟ اب جی میم الحمدللہ. جی اگلی کلاس میں اچھا انشاءاللہ سمجھ میں آپ آ لوگوں گئی. نے کیا کرنا ہے، مضارع مجہول کے الفاظ تلاش کر کے مجھے دینے ہیں، بھیج دینے ہیں کلاس سے پہلے. اور جو اسائنمنٹ ہے نا، بھی کلاس شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے مجھے اسائنمنٹس آ رہی ہوتی ہیں. اس وقت کوئی فائدہ ہے؟ میں چیک کر سکتی ہوں. جی آپ کے پاس پورا ویک ہوتا ہے، ایٹ لیسٹ کچھ دن پہلے تو بھیجا کرو نا. 2 دن بعد یا 3 دن بعد جی بھیج میم. دیا کرو کہ میں چیکنگ تو کر سکوں. میری ایک کلاس تو نہیں ہے، میری کئی کلاسز ہیں. اب کئی دفعہ میں صبح دیکھنا شروع ہو جاتی ہوں تو آپ کی کلاس 2-4 منٹ اوپر چلی جاتی ہے. تو یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ میرے پاس ایٹ لیسٹ چیکنگ کا ٹائم ہونا چاہیے. تو آپ لوگوں نے کم از کم جی ویکینڈ میم. کے اینڈ تک، سنڈے تک اسائنمنٹ بھیج دینی ہے. ہر ایک نے جب قرآن پڑھنا ہے ان 3-4 دنوں میں تو مجہول، مضارع مجہول کے الفاظ تلاش کرنے ہیں. آیت کا نمبر، پارے کا نمبر لکھ کے آپ نے وہ بھیجنے ہیں. وہ میں ایک لسٹ بنا لوں گی ذرا آیت کی سیکونس جی میں. میم. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم ترجمہ ہی دیکھیں گے ان کا. ٹھیک ہے. ان الفاظ کے اوپر ہی ہم جی کام میم کریں گے. تو یہ اور پھر سب کی باری انشاءاللہ آ جائے گی لائن میں سب سے پوچھوں گی. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. اس لیسن کو بھی ایک دفعہ ضرور دوبارہ سننا، اور پھر جو آپ الفاظ تلاش کرو گے نا، کوشش کرنا اس کا ترجمہ کرنے کی بھی اسی طریقے پہ جس طرح ہم نے ادھر کیا ہے. ٹھیک ہے. جی میم. تو پھر انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ لوگوں کو زیادہ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی، اور اگلی کلاس میں اٹینڈنس کیا سب نے لگا دی ہے؟ 25 پارٹیسپینٹ ہیں اور 20 کی اٹینڈنس لگی ہوئی ہے. اٹینڈنس لگا لیں تاکہ میں کلاس کو آف کر سکوں. جو اٹینڈنس لگاتا جائے وہ پلیز کلاس چھوڑتا جائے.
یہ میں نے ڈیوٹی لگائی تھی ایک بچی کی جس نے مجھے ٹائم بتانا ہے کلاس اینڈ ہونے کا. سوری میم یاد نہیں رہے. چلیں کوئی بات نہیں. اللہ حافظ. کوئی دعا پڑھ دے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو لوگ بھی بیمار ہیں، پریشان ہیں، جن کو کوئی ایسی بیماری ہے جو کہ پریشان کن ہے، ڈھکی چھپی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے خاوند، ہمارے بچے، ہمارے ہمسائے، ہمارے دوست، ہمارے استاد، ہمارے شاگرد، ہمارے مددگار جو کسی بھی طرح سے چاہے گھروں میں ہمارے مدد کرتے ہیں یا باہر مدد کرتے ہیں، وہ تمام لوگوں کے لیے خصوصی صحت کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پہ آنا، بیٹھنا، مل کے پڑھنا، سیکھنے کی کوشش کرنا اور اس کو اپنے عمل کے اندر لانا، اللہ اس کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائیے گا. اور اسی مل کے بیٹھنے کو اللہ اور آپ کے خاطر آنے کو اور کوشش کرنے کو اور محنت کرنے کو، اپنے وقت کو کسی غلط جگہ پہ استعمال کرنے کے بجائے آپ کو راضی کرنے کے لیے اکٹھے ہونے کو اللہ آپ قبول فرما کے اسی کے صدقے ہمیں ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے گا اور ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین مقام پہ جگہ عطا فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتوں میں ملا دیجیے گا. ہم سب جو ابھی آواز سنتے ہیں ایک دوسروں سے صرف آپ کی رضا کے لیے محبت رکھتے ہیں، اللہ اس محبت کو ہمیشہ کے لیے محبت قائم و دائم رکھنا اور ہمیں جنتوں میں ایک دوسروں کا ساتھی بنانا. پھر ہم اللہ تعالیٰ سب کو گھٹ گھٹ کے ملیں گے، جپیاں پپیاں کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا اور اپنے انبیاء کرام کا، صحابہ کرام کا، تمام جو ہے خواتین جو ہماری محبوب ہیں، جن کو ہم حسرت رکھتے ہیں دیکھنے، ملنے، بات کرنے کو، اللہ سب سے ملاقات فرما دیجیے گا. آمین ثم آمین انشاءاللہ تعالیٰ.